اور آگے چلا جائے اور آگے چلا جاتے رہے یہ پورے رسول محمد روزہ بخار معظم کرم محتشم لائق عزت عزت کریم علماء و سنت محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربلا گل رخا شہزادہ گل کن قبا امداد کن غوث اعظم بمنے بیسر و صحابہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معیدت چشتی قادری نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطر عالم بھی زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کرو تیرے نام کو جا فدا نہ بسے کہ جہاں تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں رو جہاں نبی جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول والے رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں چھاور کرنے پڑے آواز بجا اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا ومولانا وبارك وسلم صلوا عليه وسلم ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ اراکین کمیٹی بانیان جلسہ حاضرین محفل کو کہ آج نواز رسول کانفرنس میں آ کر کے بیٹھے ہیں. اللہ کریم سب کی جولی کربلا والوں کے کرم سے بھر دے. اللہ تعالی ہم سب کو خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ صفیہ حضرت فاطمہ زہرا کی جنات عطا فرما. یقیناً یہ سنیوں ہی کا مقدر ہے کہ دن کوئی سے بھی ہو مہینہ کوئی سا بھی ہو اگر دل میں آ جاتی ہے تو کربلا والوں کی محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ایک دعوت فکر ہے سارے زمانے کے لیے اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ 10 دن کا ہے روزہ جو 1 محرم سے 10 محرم تک کا ہے روزہ نہیں. قسم خدا کی 365 دن حسین کے سال کے 12 مہینے حسین کے ہر مہینے کا ایک دن حسین کا ہے. اور بتا دوں ہر دن کی ہر نماز حسین ہے ہر سجدہ حسین کا ہے. برا نہ مانیے گا ہر تسبیح حسین کی. ہم تو جب بھی نیت کرتے ہیں ہمیں کربلا ہے تو تم سے کس نے کہہ دیا کہ 10 دن کا ہے حسین. اپنی اپنی عقیدت کی بات
کچھ محرم تک حسین کو مانتے ہیں، کچھ قبر تک حسین کو مانا کرتے ہیں۔ جو قبر تک حسین کو مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئے نور تیرا، سوچ تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ میں ان لوگوں کو دعا دیتا ہوں جو بڑی بڑی مسافت طے کر کے آئے ہیں۔ ہاں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، جس کی محفل میں آپ بیٹھے ہو تو حسین دیکھ رہا ہے، جس کے نواسے کی محفل میں بیٹھے وہ نانا دیکھ رہا ہے۔ ہاں وہ میرے حضور نے فرمایا تھا اپنی اولاد پر کسی کا احسان نہیں رکھتے، بہت بڑی بات کرنے لگا، اپنی اولاد پر کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ اور سنیں بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں، یہ وہ بیٹے ہیں قسم خدا کی اگر دونوں بیٹوں کو کھڑا کر کر مصطفیٰ کی تصویر نظر آتی ہے۔ برا نہ مانے کوئی، میں پکا بریلوی ہوں اور اتنا پکا بریلوی ہوں غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے۔ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بھائی علامات اللہ آپ کے ترنم کو سلامت رکھے۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی تھی، فرماتے زمین و زمان صرف حضرت نہیں آپ کو پڑھ کے دکھائی ہے اور لگنا چاہیے، صرف ممبر والے نعت والے نہیں، یہ نیچے والے بھی نعت۔ زمین و زمان ابھی نہیں پڑھا سارے لوگوں نے، زمین و زمان مکین و مکان چنی و چنا بنے جو جہاں پہن میں زنا پتن میں گجا ہمارے وہاں اٹھے بھی وہاں سبا وہ چلے دماغ پلے بکول کلے کی دل ہو بھلے نبا کے تلے شنا میں کلے رضا کی زبان تمہارے جو بھی بولتا ہے نا وہ حضور کے لیے بولتا ہے، حضور کے لیے بولتا ہے۔ بیٹے بھی عام بیٹے نہیں، اللہ کی قسم اگر کسی نواب کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے گا تو وہ الٹا ہو جائے گا، پوتا آیا ہے سلطنت چلے گی، مگر میرے حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے پیدا کی، لیکن یہ خاصیت مجھے بخشی گئی کہ جو علی اور فاطمہ کا بیٹا ہوگا وہ مجھ محمد کا بیٹا ہوگا۔ اس سے بڑی کون سی بات؟ اللہ فرماتے جو علی اور فاطمہ کا بیٹا ہوگا وہ مجھ محمد کا بیٹا ہوگا، عام بیٹا نہیں جسے حضور اپنا کہتے ہیں۔ اور ایسا بیٹا دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے۔ کئی لوگوں نے اعتراض کیا بھئی یہ روایت کہاں سے بیان ہے؟ بھائی پڑھا کرو، جتنی دیر میرے پیچھے پڑے رہتے ہو اتنی دیر کتابوں کے پیچھے پڑے رہا۔ ہاں میں غلط نہیں کہتا، تیرے پیر کو کچھ نہیں آتا، تو اس کی جھوٹی کرامتیں کر کے بیان کرے، تباہانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا پیر حسین ہے، میں اس کی بات کروں تو حوالے مانتا ہے، ابھی ان کے حوالے مانتے ہو، جب حوالے فیل ہو جاتے ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے تو حوالے کامیاب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر نواز رسول حضرت علامہ مفتی حماد عباس عطیہ۔ مجھ سے نہ پوچھ یہ حوالہ میری بستی کے میلاد خاطر دیں گے، مگر بات یہ ہے تو نے عدالت کی اینک لگائی، حسین کو سمجھا نہیں، تو نے قدس کی اینک لگائی، نبی کے شہزادوں کو سمجھا نہیں ہے۔ بتا تو صحیح زمیندار کا پوتا ہے وہ آدھکار کو کھلاتا ہے، ٹھیکیدار کا پوتا ہے آدھکار کو کھلاتا ہے، ہدایت کا بیٹا ہے تو بستی کو کھلاتا ہے۔ بتا جب حضور کا بیٹا آیا ہوگا تو کتنا لوٹایا گیا ہوگا، اتنا لوٹایا کہ بریلی کے امام کو کہنا پڑ گیا کون دیتا ہے دینے میں یوں چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک
تیرا پیر کے بینک بھی نہیں پڑتا تھا اور تو اس کے بارے میں بھوک رہا ہے جس نے گردن سجدے میں لگا دیا. حسین پیدا حضرت علی ساتھ مسجد نبوی سے حضور اٹھے ہاتھ پکڑا حضرت علی مگر غور فرمائی حضرت علی فرماتے مجھے حضور کو پتا ہے. حضور آگے آگے میں پیچھے پیچھے میں پیچھے پیچھے آگے کہتے حضرت علی کہتے میرا دروازہ آیا نا میں سوچنے لگا کیا معاملہ. پھر حضور نے کہا علی کھڑا ہو میں اندر جاتا اور کسی کو اندر آنے مت دے. حضرت علی فرماتے میں باہر رہ گیا حضور اندر چلے گئے مگر اندر کیا ہوا جانتے ہو. حضور کہے فرمایا فاطمہ جی بابا. فرمایا ہمارا نواسا ہماری گود میں دے دو. اللہ حضرت فاطمہ مسکرا کے دیکھ رہی ہے. آقا فرماتے فاطمہ بتا تو صحیح میرا نواسا گیا کسے. جملہ سننا یہ بات حلالیوں کو حضر ہوگی جن کے نطفے صحیح نہیں ہوں گے انہیں حضر نہیں ہوگی. کہ فاطمہ بتا تو صحیح نواسا کسے گیا ہے. سیدہ مسکرا کے کہتی ہے پہلی نظر پڑی تو علی لگ رہا تھا دوسری نظر پڑی تو نبی لگ رہا تھا. ہاں آپ کو گیا کبھی ادھر جا رہے ٹہل رہے آنکھ میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ خوشی کا دن ہے کیوں روئے. فرمایا حسین کو دیکھ کر کے نا مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. اپنا بچپن یاد آ گیا. مجھے ماں آمینہ کی یاد آ گیا. اللہ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا جا محبوب کو ہماری طرف سے نواسے کی مبارکباد دے. ہاں یہ ہے نواسے رسول. جا نواسے کو ہماری طرف سے مبارکباد دے. جبریل آنے لگے تو میکائیل کہنے لگے ہم بھی چلیں. اسرافیل نے کہا ہم بھی چلیں. جب یہ چلے فرشتے کہنے لگے کدھر کا حضور کا نواسا آیا ہے مبارکباد دینے جا رہے ہیں. تب فرشتوں نے کہا ہم بھی چلیں. کیسے نہیں اجازت لینی پڑے گی رب سے. رب سے اجازت رب سے. اور سنیں جواب کہنا چاہتا ہوں جب رب سے اجازت لی ابھی میلاد اکبر پڑھنے پر پتہ چل جائے گا حسین کیا ہے. صرف میلاد اکبر پڑھ لے تو پتہ چل جائے گا حسین کیا ہے. فرشتے چلے. ایک فرشتہ ایسا تھا جو اپاہج تھا. اس نے کہا جبریل میرا بھی جی چاہتا میں بھی چلوں. میں بھی چلوں. کہا کیوں کر رب کی سنا ہے حضور صدقہ لٹائے تھے نواسے کا. کہا ہاں. کہنے لگے پھر تو مجھے بھی لے چلو. اگر کرم ہو گیا تو میرا بھی میرا پار ہو جائے. بندہ کہنے لگا جی یہ مولوی فرشتے کی طرف گناہ کی نسبت کر گیا. میں نے کہا ایسے نہ نیچے. مگر سنیں یہ جو روایت بیان کی گئی ہے اس فرشتے کا معاملہ کیا تھا. اس نے آسمان سے زمین پہ جھانکا تو اس نے ایک بندے کو جس کے ہاتھ میں پیر نہیں تھے زمین پہ لوٹ کے چلتا دیکھا. صرف اتنا کیا بیٹھا تھا اس کے جینے سے ماننا دیتا ہے. تو رب نے کہا میری تخلیق میں دخل اندازی کی. اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو اپاہج بنا ہے. اس نے کہا فرشتوں مجھے بھی لے کے. جب فرشتے آئے جبریل اسے بھی لے کے آئے فاطمہ زہرا کے آنگن میں رکھا. اللہ اکبر. سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن اس فرشتے کی آنکھ میں آنسو دیکھے. اب ذرا سوچ لو صحیح جو نبی جانور کی آنکھ میں آنسو دوبارہ نہ کرے انسانوں کی آنکھ میں آنسو دوبارہ نہ کرے وہ فرشتے کی آنکھ میں آنسو کیسے دوبارہ کرتا تھا. کہتے جبریل کا جی یا رسول اللہ کہ یہ فرشتہ کیوں لے رہا ہے. عرض کرتے ہیں سرکار اس کا معاملہ یہ ہے اور یہ سوچ کے آیا ہے کہ مجھے بھی یہاں سے نواز دیا جائے میری پریشانی دور کر دی جائے. اللہ اکبر. میرے نبی نے اتنا سنا آسمان کی طرف دیکھا. کہتے میرے مالک بتا تو صحیح یہ تیرے کام میں گرفتار ہے اور آج میرے نوازے کا صدقہ مان
مسلک اعلیٰ حضرت ذکر نواز رسول حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات لمبی ہو جائے گی اگر میں چلوں تو، لیکن بس بہت جلدی، وقت بھی کافی ہو چکا ہے. میری بات سنیے کہ بیٹھا ہوں یہ شان والے ہیں جن کی بچپن کا یہ عالم ہے، ان کی جوانی کا عالم. جوانی کا عالم کیا ہو؟ اللہ اکبر. میں بس دعوت فکر دیتا ہوں. ایک ذہن میں بات کرتا ہوں. حسین شہزادی، حسن شہزادی، قسم خدا کی وہ لوگ جو حضور کے صحابہ کو اہل بیت سے الگ کرتے ہیں، اس بات پر غور کریں جو کہنے لگا ہوں. حسنین کریمین کی جو تعظیم صدیق اکبر نے کی ہے وہ آج کے عاشق سے نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. یہ جھوٹ بول کر آیا جاتا ہے کہ انہوں نے حق مارا، انہوں نے حق کھایا. ایک دن حضرت امام حسین کو حضرت صدیق اکبر نے کاندھے پہ اٹھا رکھا ہے. عثمان غنی آ گیا. ابو بکر یہ کیا؟ فرمانے لگے میں نے ان کو حضور کے کاندھے پہ بیٹھ کر دیکھا ہے. مجھے بتائیے کاندھا صدیق کا پیر کہاں لگ رہے تھے؟ دل پہ. اور آج بھولتے ان کے بارے میں. حضرت فاروق اعظم کو دیکھ، جب حضرت شہربانو جنگ فتح کرنے کے بعد لائی گئی، 2 مہینے تھی، 2 مہینے کا ان کا نکاح کس سے ہو؟ اتنا حسن کا شہربانو پر ہر بندہ چاہتا تھا میرے نکاح میں آئے. لیکن بتا گئے حضرت عمر نے کہا تھا اگر یہ شہزادی ہے تو اس کے لیے شہزادے کا انتخاب کیا. ہاں بیٹا حضرت عمر کا بھی زبان چاہتے تو اپنے بیٹے کو دیتے، لیکن کہا علی کہاں آ گئے؟ قبر بیٹھے. آ جاؤ اور اکیلے مت آنا، اکیلے مت آنا، شہزادوں کو ساتھ لے کے آنا، شہزادوں کو ساتھ لے کے آنا ہے. اور جانتے ہو شہربانو کون ہے؟ یہ شہربانو بادشاہ کی بیٹی ہے. ابھی قلعہ فتح نہیں ہوا، اس نے پہلا خواب دیکھا کہ اس کے خواب میں کوئی نور والے چہرے والا آیا ہے. اس نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا مجھے سید الانبیاء کہتے ہیں. یہ کہتی میں بھول گئی پوچھنا کہاں کا رہنے والا ہے. کہا بس تجھے دیکھنے آیا. کہتے آنکھ کھل گئی. دوسری رات پھر انتظار کا وہ پھر آئے. فرماتی اگلا رات جب خواب آیا میں نے دیکھا پھر ایک اور شان والا آیا. اس کے ایک طرف ایک شہزادہ، دوسری طرف دوسرا شہزادہ. کہتے میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا بیٹی مجھے علی کہتے ہیں. یہ کون ہے؟ کہا اسے حسن کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹی میرے گھر کی بہو بننے والی ہے، تجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہو. تیرے حصے کا شہزادہ یہ ہے. کہتی جب قلعہ فتح ہوا تو مجھ سے میری سہیلیوں نے کہا تھا 70 کنیزیں شہربانوں کے ساتھ تھی. ایک کنیز نہیں 70 کنیزیں تھی. ایک روایت کے مطابق 101 کنیزیں شہربانوں کے ساتھ تھی. اللہ اکبر. جب قلعہ فتح ہو رہا تھا سب گھبرا رہے تھے. شہربانوں اٹھ کے دیکھ رہی تھی. کنیزوں نے کہا تھا کیا دیکھ رہی ہو؟ تو اس شہزادے کا انتظار ہے جسے خوابوں میں دکھایا گیا ہے، اس کی راہوں کا انتظار ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے. اللہ اکبر. ذرا سننا پیارے. فرماتی میں قیدی بنائی گئی، عمر کی عدالت میں لائی گئی. قیدی عدالت میں آ گئی، سب کی پیشانیوں پہ پسینہ، سب پریشان تھے. کافی سب دیکھا. شہربانوں تجھے پریشانی لگی تو شہربانوں کہتی ہے میں کیوں پریشان ہوں؟ میں دیکھ رہی ہوں دربار تو وہی ہے جو دکھایا گیا تھا، شہر بھی وہی ہے جو بتایا گیا تھا. اب اس شہزادے کے آنے کی کمی ہے جو مجھے دکھایا گیا تھا. جب عمر نے کہا تھا علی بیٹے کو لے کے آؤ، جب ایک ہاتھ میں علی نے حسن کا ہاتھ تھاما، دوسرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ تھاما. شہربانوں کی نظر پڑ گئی، اچھل کے دیکھنے لگی. ہو نہ ہو نکاح کی گھڑی آ گئی ہے اور وہ شہزادہ آ گیا ہے جس کو خوابوں میں دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت ذکر نواز رسول علامہ مفتی حماد رضا صاحب کریا. کوئی کہہ رہا تھا یہ مجھے دے دو، کوئی کہہ رہا تھا مجھے دے دو. تو باقی کنیزیں گھبرا رہی تھی شہزادی کدھر جائے گی، لیکن شہربانو مسکرا رہی تھی.
کہنے لگی تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کہنے لگی جو وعدہ کر کے گیا تھا نا وہ اتنا حسین تھا کہ مجھے اس کی بات پہ سورج سے زیادہ اعتماد ہے. میں سوچ رہی ہوں اتنے اچھے چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. میں کہیں نہیں جا سکتی شہزادے کے حصے میں آؤں. ڈراتے ہو امت کو، بھونکتے ہو، شرم کرو. حضرت عمر نے کہا جب یہ شہزادی ہے تو علی شہزادے کا انتخاب ہم نے کیا. نکاح ہوا حضرت عمر کے دور خلافت، نکاح ہوا لے کر کے امام حسین حضرت علی جب چلنے لگے نا، بہت غور سے سننا، تو دونوں شہزادے ہاتھ میں ہاتھ لے کے چل رہے تھے. حضرت امام حسین کی زوجہ حضرت شہربانو پیچھے چل رہی تھی. اللہ اکبر. جب شہربانو پیچھے چل رہی تھی نا تو دروازہ آ گیا خاتون جنت کا. کس کا؟ زور سے خاتون جنت کا دروازہ. شہربانو نے کہا ٹھہر جائیے. کہا کس لیے؟ کہا سنا گئی ہے جس خاتون کا دروازہ ہے نا وہ بڑی سخی تھی، اس کی سخاوت کا ٹھکانہ نہیں تھا. کہا تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہتی لو میں نے خاتون جنت کے نام سے 90 کنیزوں کو آزاد کر دیا. کتنی کنیزیں آزاد کی؟ سارے بولو، ابھی نہیں بول رہے سارے. کتنی؟ 90 کنیزیں آزاد کی. کہا یہ 10 کس کے لیے گئے؟ کہا 10 یہ کنیزیں میں نے زینب کے قدموں کے لیے بچا کے رکھی. 10 کنیزیں سیدہ زینب کے لیے اندر گئی. 9 کنیزیں حضرت زینب کے قدموں پر قربان. 1 کنیز رہ گئی حضرت شیری. باقی ساری آپ نے آزاد کر ڈالی. وہ بھائی وہ آپ نے آزاد کر کے آقا حسین کی خدمت میں پیش کر. یہ شہزادے ہم نے لڑایا امت کو. اور کس کے مقابلے پہ لا رہے ہو؟ وہ یار ان کے مقابلے پہ لا رہے ہو جن کے مقابلے میں کبھی عمر نہیں آئے. آج ہم شہزادوں کے مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں صحابہ ہم نے توہین کی ہے. ان کی اہل بیت کی توہین صحابہ نے نہیں. کہیں گے کیسے؟ تو سنو. حضرت عمر ہے، خاص میٹنگ چل رہی ہے، ایران کا سفیر بیٹھا ہے. بیٹا دروازے پہ آ گیا. کون؟ حضرت عمر کا اپنا بیٹا. کہتا بابا اندر آ سکتا ہوں؟ کا خبردار، ضروری میٹنگ ہے، اندر مت آنا اور کسی کو آنے نہ دینا. تھوڑا کام پڑ گیا، اتنے میں حسین آ گیا. کہا عمر کہاں؟ امیر المومنین کہاں؟ بیٹے نے کہا کہ اندر میٹنگ چل رہی ہے، مصروف میں ملاقات نہیں ہو سکتی. اتنا سنا کہنے لگے کوئی بات نہیں، اگلے وقت میں ملاقات کرتے ہیں. یہ کہتے آقا حسین واپس آتے. بہت غور سے میری بات سنا. اگر کوئی بہکائے تو بہکاوے میں مت آنا، مت اتنا ایمان بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ. اس لیے کہ غلامان رسول کمیٹی ہے اور نواز رسول کا جلسہ، عاشقوں کی کمیٹی نوازے کا جلسہ. ایمان لٹنے نہیں دیں گے اور کسی پہلوکیے کی بات میں آ کے امت کو ڈوبنے نہیں دیں گے. اس لیے کہ عقیدہ ہے کھاتے ہیں تیرے گھر کا، پیتے ہیں تیرے گھر کا، پانی ہے تیرا، پانی دانا ہے تیرا. ہماری لٹنے نہیں دیں گے. بیٹے نے کہا مصروف تھے، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی. آقا حسین واپس آ گئے. بات ختم ہوئی. حضرت عمر نکلے. فرمانے لگے بیٹے کوئی آیا تو نہیں تھا؟ کہنے لگے ہاں ایک ذات آئی تھی. کہا کون؟ کہا حسین ابن علی آئے تھے. اتنا سنا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بابا میں نے منع کر دیا. آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے تجھے پتا نہیں کسے لوٹا دیا تم نے؟ کہنے لگے بابا مصروف تھے آپ. بولے نہیں پیر. اللہ اکبر. خاتون جنت کے شہزادے امام حسین کی چوکھٹ پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. اب تجھے پتا نہیں پیر سے صحابہ نے کتنا پیار کیا ہے. جھوٹ نہ بول، امت کو لڑانا بند کرو. امیر المومنین ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر. فوٹو سے امیر نہیں بنا ہے، ہدایت کے پٹھنیا نہیں ہے. آدھی دنیا پہ حکومت، اور ایسی حکومت ہے کہ جب تک آپ کا دور خلافت رہا
کے پیر دوڑے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے شہزادے نکلے، آپ نے امانہ اتارا، قدموں پہ رکھ دیا، کہنے لگے معاف کر دینا شہزادے، مجھے پتا نہ تھا کہ تم دروازے پہ آئے تھے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ آقا حسین کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ میٹنگ تھے، مصروف تھے میٹنگ میں، ہم آ گئے، میں اپنی بات کر لیتے ہیں کہ حضور مصروفیت سب کے لیے ہو سکتی ہے، آپ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، کافی دنیا کے بادشاہ ہو، ذمہ داریاں تو ہے، کیا سمجھتے ہو ہمیں جو حکومت ملی ہے یہ ہمارے بازوؤں کے دم سے نہیں، حسین ہماری جو بھی عزت ہے تمہارے نانا کے قدموں کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر نواز رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لڑاؤ مت امت کو، ایک جگہ اکٹھا کرو، یہ ہے شہزادے۔ اللہ اکبر۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ جتنے بھی آ کے بیٹھے ہیں، یقیناً باپ احسان کا بدلہ نہ دے، ماں احسان کا بدلہ نہ دے، لیکن علی نبی والے کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے، کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے اپنے اوپر۔ جانتے ہو کہ کچھ دن جھگڑا چلا تو ہمارے بیچ یہ جنگ چھڑی پڑی تھی کہ پیدل کیوں جا رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کوئی جہاز بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، یہ کیوں جا رہا ہے؟ حضرت امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی اس کے لیے جانے لگے نا تو کہنے لگے میں پیدل جاؤں گا۔ غلاموں نے کہا حضور سواری ہے، پھر پیدل کیوں جائیں گے؟ کیا جواب دیا تھا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں مجرم کبھی آقاؤں کے دربار میں سوار ہو کے نہیں جایا کرتے۔ کیا بات! تو ہماری قوم کو جھگڑے سے فرصت ہے، امت ڈوب رہی ہے، کوئی مطلب نہیں، اپنی رائے ضرور دے گا بیٹھ کے، یہاں ٹک سے بول دے گا، اور جو کسی گنتی کا نہیں وہ گنتی میں آنا چاہیے۔ حضرت غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیوں جا رہا ہے، اسے پیدل نہیں جانا چاہیے، تجھ پہ کیا مصیبت آ گئی؟ اپنی دیکھنا۔ جانتے ہو حسن حسین نے 40 حج پیدل کیے تھے، ایک روایت کے مطابق 25 حج پیدل کیے، کم سے کم 25 مانگے، کتنے زور سے کتنے 25 حج پیدل کیے، کیا کمی تھی؟ جانتے ہو میرے حسن امام کی ثقافت کا عالم، چاہتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود ٹھیک دے اور خود کبھی منگنے کا بھلا ہو۔ آج ثقافت نہیں، آج مختاری ہے۔ آ رہا ہے سردی کا موسم، ایک کمبل لے کے کھڑے ہوں گے، 70 کو ذلیل کریں گے، ایک کمبل لے فلاں کمیٹی کی طرف سے ہاسپٹل میں کمبل دیے، شرم آتی ہے شرم، 4 نیتا اکٹھا ہو کے ایک کیلا لے کے جائے، اسی لائق ہے، ان کی اوقات ہی ہے، بس اتنی پاور والے 4 مل کے ایک کیلا اٹھاتے، وہ حضور کا غلام ہے جو اکیلا ہو کر کے پورے زمانے کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ 4 دے کیلا جائے ایسا لگ رہا جیسے کیلا سونے کا سمجھ نہیں آتا تھے۔ او بھائی تھوڑا سا تم بھی سنو، دروازے پر فقیر آیا، اسے پوچھتے کہاں سے بھائی، ربا کون ہے، اماں کون ہے، یہاں کتنے دن سے مانگ رہا ہے، دے گا کتنے 1 روپیہ، وہ 5 روپے کے سوال کر لیتا ہے۔ حالت دیکھو تو ہم کر کیا رہے ہیں، ذلیل کرنا ہمارا مزاج ہے، ممبروں سے اصلاح نہیں فساد ہوگا، اگر آپ نے عزتوں کی حفاظت نہیں کی۔ یہ کون سی اصلاح ہے اگر میری جملے سے دل ٹوٹے؟ اصلاح نہیں فساد ہے، اصلاح میرے نبی نے بھی کی ہے۔ اگر کسی صحابی میں کوئی کمی رہ جاتی تھی وضو میں یا نماز میں، آقا کھڑا نہیں کرتے تھے، نام نہیں لیتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے لوگ ایسے سجدہ کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور یاد کے طریقے مصطفیٰ ہے، اصلاح بھی ہو جاتی کہ عیسیٰ نے بھی باقی رہ جایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر نواز رسول، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔
اور ہم اسے اصلاح کہتے ہیں. یہ اصلاح نہیں تیرے پیٹ کی آگ ہے جو تیرے اصلاح کے نام پہ گندگی کے طور پہ نکل رہی ہے. خدا کے واسطے سنبھالو اپنے بگڑ کے قدم، ورنہ اس امت کو بچانے کون آئے گا؟ اگر ممبر والے نہ گئے تو امت کہاں جائے گی؟ مجھے اس کا جواب دیا جائے. میری کوشش یہ رہتی ہے اور یار جس دین سے چاہو نپٹ جاؤ اور سنی زمین عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن آپ ہی اور سب کا مشن یہ ہونا چاہیے کہیں پہنچے نہ پہنچے حضور کے مدینے پہنچ جائے. بس یہ مشن ہے، بس حضور تک. لیکن ہم جو ہے اصلاح کے نام پہ بڑا فساد ہے. بھائی خدا کے واسطے ممبروں سے یہ نام لے کر کے رسوا نہ کریں، نام لے کر کے. ہاں کچھ مسائل ہیں، بیٹھ کے اس پہ گفتگو. ہم بسلیری پہ سیمینار کر سکتے ہیں، ہم مسافت پہ سیمینار کر سکتے ہیں، ہم اور بھی پیچیدہ مسائل پہ سیمینار کر سکتے ہیں، تو اپنے آپ سے معاملات پہ سیمینار کیوں نہیں ہو سکتے؟